بہت ایک انٹرسٹنگ صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے ٹوین سٹیز میں، کیونکہ جو زندگی ہے اور زندگی کا جو پہیہ ہے، عام زندگی کی رفتار ہے، وہ بالکل مدھم پڑ چکی ہے۔ اور اس سلسلے میں کس نے یہ کیا ہے، یہ جو بحث ہے یہ جاری ہے ایز وی اسپیک۔ یہ پی ٹی آئی نے کیا ہے، کیونکہ وہ جب بھی آتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایسا انتشار پھیلا دیتے ہیں کہ جس کے پیش نظر پری ایمپٹیولی یہ میجرز لینے پڑتے ہیں، حکومت کا یہ کہنا ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی والے کی کہہ رہے ہیں حکومت کی طرف کہ آپ لوگوں نے تو ہمارا احتجاج شروع ہونے سے پہلے ہی کامیاب کر دیا۔ احتجاج کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے، دھرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ عام جو زندگی کا ایک پہیہ ہے وہ رک جائے اور اس کے بعد حکومت پریشرائزڈ فیل کرے۔ تو حکومت نے تو خود ہی پہیہ جام کر دیا ہے عام عوام کا، تو لہٰذا آپ لوگوں نے تو ہمارے کام میں ایک طرح سے آپ نے خود اضافہ کیا ہے، آپ نے ہمارا جو کام ہے آسان کیا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کا اس کے اوپر ایک اپنا بیانیہ ہے۔ بہرحال ناظرین، جو پارا چنار میں دل خراش افسوسناک ترین واقعہ ہوا اس سے بھی نظریں نہیں چرائی جا سکتی، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے، اور بات کرنے پر ہم مجبور ہیں اس طرح کے دیگر معاملات پہ۔ آئیڈیلی سپیکنگ شاید ہم سارے یہی چاہتے تھے کہ یہ دونوں، چاہے حکومت ہے اپوزیشن ہے، دونوں مل کر، کیونکہ جو اپوزیشن ہے اس وقت وہ بھی خیبر پختونخوا میں برسر اقتدار ہے، آئیڈیلی سپیکنگ ان دونوں کو اس پورے معاملے کے اوپر اکٹھے بیٹھ کر کچھ اچھی حکمت بنانی چاہیے تھی، حکمت عملی بنانی چاہیے تھی، جس کی وجہ سے عام عوام کی زندگی کو پروٹیکٹ کیا جاتا، جو کہ سب سے بنیادی حق ہے، اس کو انشور کیا جاتا، دونوں اطراف سے انشور کیا جاتا۔ لیکن اس کی تو کوئی بات ہی دور دور تک نہیں ہو رہی۔ بات تو اب ہو رہی ہے احتجاج کی، اور جس کو اب مشروط کر دیا ہے پی ٹی آئی نے، بلکہ ابھی سے نہیں پہلے سے ہی مشروط کیا رکھا تھا، خان صاحب کی رہائی سے۔ خان صاحب کی رہائی ناظرین، گورنمنٹ کی طرف سے تو یہی کہا جا رہا ہے، جیسے کل خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ تھے پینل میں، تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر یہ شرط ہٹا دیں، اتنی مشکل شرط انہوں نے رکھی ہے، اگر یہ شرط ہٹا دیں تو تبھی تو مذاکرات کا آغاز ہو سکتا ہے۔ تو خان صاحب کی رہائی ویدر اور ناٹ از اٹ آن دا کارڈز، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور دوسری بات ظاہر ہے یہ دہشت گردی کی جو بدترین لہر ہے اس کے حوالے سے بھی کرنی ضروری ہے، کیونکہ نیکٹا نے بھی اب وارننگ جاری کر دی ہے۔ بیرسٹر گوہر سے رابطہ ہوا ہے وزیر داخلہ جناب محسن نقوی کا کہ یہ بیلاروس کے صدر بھی آ رہے ہیں اور دہشت گردی کا بھی خطرہ ہے، تو ان کے پیش نظر آپ اپنا احتجاج مؤخر کریں، آگے کریں یا ختم کریں، جس کے اوپر بیرسٹر گور نے ان سے مزید مہلت مانگی ہے۔ فی الحال اب ہم منتظر ہیں کہ ہوتا کیا ہے، لیکن سو فار ابھی لگ نہیں رہا کہ پاکستان تحریک انصاف کسی بھی طرح سے بچ کرنے کے موڈ میں ہے۔ اس کے اوپر فوری طور پہ اپنے معزز مہمانوں کا رخ کرتی ہوں، ان کی لیگیلٹیز پر بھی بنیں گے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے بھی حکم ہے کہ بغیر اجازت کا احتجاج کسی طرح سے اس کو الاؤ نہیں کیا جا سکتا، تو اس کے اوپر بھی بات رہے گی۔ اور ایک اور ناظرین ایک اہم پہلو ہے اس کا، جس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے، کیونکہ بشرا بی بی صاحبہ کا جو وہ 10 منٹ کا بیان تھا، جس کے اوپر سعودی عربیہ کے حوالے سے بہت ایک ایک بہت کیا کہیں اس کو، احمقانہ سی بات تھی وہ، لیکن پی ٹی آئی نے اس کو ایسا اون نہیں کیا، کسی نے بھی پی ٹی آئی سے اون نہیں کیا، یہ بھی بہت عجیب بات ہے۔ اور زیادہ تر لوگ بشمول بانی پی ٹی آئی یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ان کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس بات کے علاوہ انہوں نے ایک اور بات بشرا صاحبہ نے فرمائی تھی، وہ بھی ناظرین آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں ہم، کہ کیا کہا تھا بشرا صاحبہ نے۔ بچوں کے حوالے سے انہوں نے ایک دفعہ نہیں متعدد مرتبہ اپنے اس بیان میں بات کی کہ بچہ اس احتجاج میں شریک ہو۔ سنیے گا انہی کی زبانی۔ 24 نومبر کو وہ سب بچہ اس احتجاج کا حصہ بنے۔ یہ صرف ایک خان کی جنگ نہیں ہے، یہ آپ سب کی، یہ ملک کی حقیقی آزادی کی جنگ ہے۔ اسٹوڈنٹس کو کہا ہے، ٹیچرز کو کہا ہے، یہ نہیں کہ خان نے کہا ہے کہ ہر طبقہ، ہر بچہ اس احتجاج کا حصہ بنے۔ جی ناظرین، ہر بچہ اس احتجاج کا حصہ بنے، جبکہ احتجاج اس سے پہلے اب تو حکومت خود کہہ رہی ہے کہ سخت ترین حکمت عملی سے نمٹا جائے گا احتجاجیوں سے۔ اس سے پہلے جب سخت ترین حکمت عملی نہیں بھی ہوتی تھی، تب بھی گورنمنٹ کی طرف سے ماشاءاللہ سے ٹیئر گیس اور جو آنسو گیس وغیرہ کے شیلز تھے، تواتر سے ان کا استعمال کیا جاتا تھا۔ تو ان حالات میں جب بچے نہیں آ سکتے تھے، تو اب ان حالات میں بچوں کو بلانے کی اور لانے کی ترغیب کیوں دی جا رہی ہے؟ کیا یہ بہت ایک الارمنگ سی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے پی ٹی آئی کی طرف سے؟ اس کے اوپر بھی بات کرنا ضروری ہے۔ شاید یہ اس طرح سے ڈسکس نہیں ہوئی کبھی، کیونکہ زیادہ تر جو اٹینشن تھی وہ سعودی عربیہ والے بیان پہ ہی چلی گئی۔